جی، تو اس صورت میں کہ جب آپ بائیں ہیں اور مشتری جو ہے اپنے وعدے سے انحراف کر گیا ہے، تو چونکہ آپ کے جو کنٹریکٹ میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر مشتری جو ہے وہ وعدے پہ پیسے رقم نہیں دے گا تو اس صورت میں معاہدہ جو ہے وہ قابل منسوخ ہوگا۔ پھر وہ بائیں کی مرضی ہوتی ہے کہ معاہدہ قائم رکھے یا نہ رکھے۔ تو اس کے لیے جب واپسی قبضے کی کارروائی وہ کرے گا تو اس میں اس کو مکمل اختیار ہے کہ وہ مینز پرافٹ یا زر واصلات یا جو نفع وہ حاصل کر رہا ہے، جو قابض ہے، مشتری ہے، جو معاہدے سے مکر گیا ہے، وہ بھی اس سے واپسی لینے کا حقدار ہے۔ اب اس کی جو رقم ہے، اگر آپ کے معاہدے میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ تصور ہوگی، مدعی کی تصور ہوگی، بائیں کی بیچنے والے کی تصور ہوگی، تو اس صورت میں وہ یوں سمجھے کہ دوسرے لفظوں میں وہ جو آپ نے مستاجری دی ہوئی ہوتی ہے یا اس قسم کی جو اس کی ہے، وہ اس سلسلے میں چونکہ تصور ہوتی ہے، اس لیے وہ ناقابل واپسی ہوتی ہے۔ تو ڈیو ریورس یہ ہے صرف انٹائٹلمنٹ کی حد تک بات۔ اگر آپ کے پاس قبضہ بھی نہیں ہے، انٹائٹلمنٹ بھی نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ پر جو لاگو ہوتا ہے وہ کورٹ فیس ایکٹ لاگو ہوتا ہے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ 25,000 سے اوپر مالیت کی جو پراپرٹی ہوگی اس پہ آپ کو کورٹ فیس لازمی ادا کرنی ہوتی ہے، وہ 7.5% کے حساب سے ہے، اور 2 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ 15,000 روپے کورٹ فیس فکس ہے، وہ اس سے نہیں بڑھتی۔ اصل میں یہ ایک جو ہے سمپلی یوں سمجھے کہ نظام عدل کا آپ حصہ بنتے ہیں۔ جب کورٹ فیس آپ پے کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے نا گورنمنٹ کے خزانے میں جاتی ہے، تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کورٹیں حل کرتی ہیں، عدل و انصاف آپ دیکھ لیتے ہیں۔ اب ایک عام طور پہ جو ہے یہ سوال عام طور پہ چلتا رہتا ہے کہ جی عدالتوں میں انصاف فوری طور پہ نہیں ملتا، فوری انصاف نہیں ہوتا، دیوانی دعوے دائر کرتے ہیں تو ہمیں سالوں لگ جاتے ہیں۔ کبھی مشہور تھا کہ دادا دعویٰ کرتا ہے، پوتا فیصلہ سنتا ہے۔ اب تو یہ بات کم ہو گئی ہے کہ باپ جو ہے وہ دعویٰ دائر کرتا ہے اور تقریباً باپ اپنی زندگی میں یا اس کا بیٹا جو ہے فیصلہ سن لیتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس لیے ڈیلے ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ سیور